الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کی حالت اور کائنات کا وجود ایک سوال ہے جو صدیوں سے انسانوں کے ذہنوں میں رہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں بعض اشارات ملتے ہیں، لیکن واضح طور پر اس کے تمام پہلوؤں کی تفصیل نہیں دی گئی۔ پھر بھی اسلامی روایات اور مختلف علماء کے تفسیر کی روشنی میں کچھ بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کائنات کی تخلیق۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ الفرقان آیت نمبر 59۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمانوں کو وقت کی ایک مخصوص دورانیے میں تخلیق کیا جسے 6 دن کہا گیا ہے۔ تاہم یہاں دن کا مطلب ہمارے زمینی دنوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت کی ایک غیر محدود مدت سے تعلق ہو سکتا ہے جو انسانی تصور سے ماورا ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا انسان اور خلیفہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ البقرہ آیت نمبر 30۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کچھ اور مخلوقات آباد تھیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ مخلوقات جنات تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا تھا۔ نمبر 3، جنات کا وجود۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر مختلف مقامات پر آتا ہے، اور یہ کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو اس سے بھی پہلے ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا تھا۔ الحجر آیت نمبر 27۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد تھے، اور ان میں سے کچھ سرکش ہو گئے تھے جس کی وجہ سے زمین پر فساد پھیل گیا۔ اسی فساد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ نمبر 4، فرشتوں کا وجود۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کا وجود بھی اسلامی عقائد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر متعدد مقامات پر آتا ہے جن میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 5، شیطان کا مقام۔ شیطان جو ایک جن تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ شیطان فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور اسے عزت و تکریم حاصل تھی۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں تو شیطان نے انکار کر دیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ البقرہ آیت نمبر 34۔ یہاں سے شیطان کا مقام گرا دیا گیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ خلا اور آسمان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آسمان اور زمین کا وجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور یہ کائنات ایک وسیع و عریض ترتیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق بنایا۔ الملک آیت نمبر 3۔ یہ آسمان اور زمین حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ان کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا تھا۔ نمبر 7،
زمین کی ابتدائی حالت۔ قرآن مجید میں زمین کی ابتدائی حالت کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، لیکن سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں ہر ایک چیز کی خوراک مقرر کی، 4 دنوں میں طلبگاروں کے لیے برابر 4 دنوں میں خوراک کے سامان پورے کر دیے۔ ہود آیت نمبر 10۔ یہ آیت زمین کی تخلیق اور اس کی آباد کاری کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زمین پر پہاڑوں کا وجود، خوراک اور نباتات کی تخلیق اور دیگر چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو چکی تھی۔ پانی اور زندگی کا آغاز۔ اسلامی عقائد کے مطابق پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر پانی کا وجود تھا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ الانبیاء آیت نمبر 30۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر نباتات، حیوانات اور جنات کا وجود تھا اور ان کی حیات کے لیے پانی ضروری تھا۔ نمبر 9، مخلوقات کا تسلسل۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں مختلف مخلوقات موجود تھیں۔ جنات، حیوانات، پرندے، سمندری مخلوقات اور زمین کے دیگر نظام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق ہو چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں انسانوں کے پہلے فرد کے طور پر بھیجا گیا تاکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن سکیں۔ نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور آسمانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الزاریات آیت نمبر 56۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ نتیجہ، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات کا وجود تھا اور وہ زمین پر آباد تھے۔ ان کے علاوہ دیگر مخلوقات جیسے حیوانات، پرندے اور نباتات بھی موجود تھے۔ فرشتے آسمانوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا تھا تاکہ وہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ تمام معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں مکمل تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔